الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ڈٹھے ورق قرآن دے خول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انو عاشق اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ایو شور ڈٹھا. آزم اللہ والیاں نے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی
سرکار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے رات معراج والی رب عرش سجایا سی رات معراج والی رب عرش سجایا سی کول بلا کے تے سن رب فرمایا سی کول بلا کے تے سن رب فرمایا سی نیڑے آ سنیا سنیا نیڑے آ سنیا اج پیار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے رات معراج والی رب عرش سجایا سی کول بلا کے تے سن رب فرمایا سی اپنے خالق نو نالے اپنے مالک نو اپنے خالق نو نالے اپنے مالک نو سونے پھر آکھیا سی نالے اپنے رازق نو کہ پہلے ہر گل تو پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے آندے در ورگا نہیں کدرے در کوئی آندے گھر ورگا نہیں کدرے گھر کوئی آندے در ورگا نہیں کدرے در کوئی آندے گھر ورگا نہیں کدرے گھر کوئی سائم چشتیاں اس گھر بار دی گل کریے سائم چشتیاں اس دربار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے رات معراج والی رب عرش سجایا سی کول بلا کے دے سونے رب فرمایا سی کول بلا کے دے سونے رب فرمایا سی نیڑے آ سنیا نیڑے آ سنیا اج پیار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی
سرکار دی گل کریے بن جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے۔ حمد و صلات کے بعد واجب القدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کی عزتوں کی حفاظتیں فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اباب ذی وقار اللہ جل جلالہ اپنی عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ فلک پر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارکہ کا ذکر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور مقام کا ذکر ہے۔ یاد رکھ لیجئے جو اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے ہمیں یہ شانیں عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ معراج کی رات برکتوں والی، رحمتوں والی، شانوں والی ہے کہ معراج کا سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ تو معراج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والوں یاد رکھ لو، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری شکلوں کو سلامت فرمایا ہے، جو اللہ کریم نے ہم سب کو سلامت فرمایا ہے، جو اللہ کریم نے ہم سب پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر آج ہماری عزتیں، ہماری بہنوں کی عزتیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں، ہماری ماؤں کی عزتیں محفوظ ہیں تو صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں، ان کی جانیں محفوظ ہیں۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے حالات کو دیکھیں تو وہ وقت یہ تھا کہ جب بیٹے اپنی ماں کو باندھی بنا رہے تھے، جب باپ اپنی بیٹی کو ذبح کر رہا تھا، جب باپ اپنی اس بیٹی کو لخت جگر کو، نور نظر کو، عین نظر کو زمین میں زندہ دفن کر رہا تھا، جب بیٹی کو داغ سمجھا جاتا تھا، جب بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
آواز آ رہی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی۔ جب بہنوں کو وراثت میں حقدار سمجھنے کی وجہ سے انہیں جو ہے تنگ کیا جا رہا تھا، انہیں نکرانی کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی جا رہی تھی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس بہن کو عزت عطا فرمائی۔ جب ماں کو نکرانی سمجھا جا رہا تھا تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں یاد رکھ لو یہ ماں وہ عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اگر تم اس کی خدمت کرو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے تو یاد رکھ لو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ جب بوڑھے باپ کو غلام بنا کر باغوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں بیچا جا رہا تھا، بولیاں لگائی جا رہی تھی، جب بیٹا اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ کر کھڑا تھا، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے منہ کے اوپر تماشے مار رہا تھا، تو یاد رکھ لو تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا، اے لوگوں یہ باپ وہ عظیم اللہ کی نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے، اگر ان کو راضی کر لیا تو تم خدا کو راضی کر لو گے، اگر اسے ناراض کر لیا تو میں محمد کہہ رہا ہوں تم نے خدا کو ناراض کر لیا۔ تو یہ ساری شانیں ہمیں جو ملی ہیں صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، تو ہمیں خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ذکر کرنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب پریشان تھے، غم زدہ تھے، غمگین تھے، میرے تیرے کریم خدا نے فرمایا ہے جبریل میرا محبوب پیغمبر، میرا لاڈلا رسول جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے وہ آج پریشان ہے، غم زدہ ہے، اے جبریل میں اپنے محبوب کو غم زدہ دیکھوں، میں اپنے محبوب کو پریشان دیکھوں، میں اپنے محبوب کو گریہ زاری کرتا ہوا دیکھوں، اے جبریل جا، آج ہم اپنے محبوب کی غمخواری کو دور کرنا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے محبوب کی بے قراری کو دور کرنا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے محبوب کی عزت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے محبوب کی شان کو عیاں کرنا چاہتے ہیں، آج ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر آ کر کہے اللہ مجھے دیدار کروا، اللہ مجھے دیدار کروا۔ فرمایا آج بتایا جائے کہ کلیم بار بار کہے اللہ دیدار کروا، رب آرینی رب آرینی، میں خدا کہوں لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تیری آنکھ میں ہم نے وہ سکت نہیں رکھی، ہم نے وہ قوت نہیں رکھی، ہم نے تیرے میں وہ ہمت نہیں رکھی، وہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی، جو نورانیت جو وجدانیت ہماری ہے، ہمارے نور کی ہے، وہ کیفیت تیرے میں موجود نہیں ہے کہ تو اس کو برداشت کر سکے۔ ہاں تو نے آنا ہے میرے پر، میرے سے کلام کرنے کے لیے، کوہ طور پر آنا ہے۔ موسیٰ اپنے نالان کو، اپنے جوتوں کو نیچے پیچھے چھوڑ کے آنا ہے، اور 40 دن تک روزہ بھی رکھنا ہے، میرا ذکر بھی کرنا ہے، میری عبادت بھی کرنی ہے، مجھے قیام بھی کرنا ہے، میرے لیے رکوع بھی کرنا ہے، میرے لیے سجود بھی کرنا ہے، میرے لیے تشہد میں بھی بیٹھنا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد میں خدا رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، ستار بھی ہوں، غفار بھی ہوں، میں تیرے اوپر نظر رحمت فرماؤں گا، میں تیرے سے کلام فرماؤں گا۔ فرمایا ہاں آج بتانا چاہتے ہیں، جب موسیٰ کریم کے بعد میرا حبیب آیا ہے،
اس عرب کی سرزمین پر میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا زاد یا پھپھی زاد ام ہانی کے گھر موجود ہیں، اللہ اکبر، فرمایا وہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آج میں اپنے فرشتے کو بھیجوں گا، جبریل کو بھیجوں گا۔ جبریل آج اکیلے نہیں جانا، اللہ کیا لے جاؤں؟ فرمایا ساتھ آج جو ہے جنت سے ایک پوشاک بھی لے کر جا۔ اللہ وہ جوڑا لے کر جاؤں، اور کیا لے کے جاؤں؟ فرمایا جبریل ساتھ جنت سے ایک وہ امامہ لے کر جا جس امامے کو ہم نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے بھی پہلے 70,000 سال پہلے ہم نے جنت میں سجایا ہوا ہے، اسے ہم نے جنت میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے ارد گرد جو اب تک 70,000 فرشتوں کی جماعت مل کر درود و سلام پڑھتی آ رہی ہے، آج اس امامے کو بھی ساتھ لے لے۔ اللہ اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا آج اس جنت سے اس طرح یہ خوشبوئیں، یہ مہکیں، ان کو بھی ساتھ لے لے۔ اللہ اور کیا؟ فرمایا ان براقوں کو ہم نے جو اپنے محبوب کی سواری کے لیے چنا ہے، اپنے محبوب کی سواری کے لیے بنایا ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ اور ان براقوں کو دیکھو، ان براقوں میں جو حسین سے حسین تر ہے، جو عاجزی و انکساری کرنے والا ہے، جو میری بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے والا ہے، جو میرے لیے رونے والا ہے، آنسو بہانے والا ہے، اسے لے جاؤ اور 70,000 فرشتوں کی جماعت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس پروٹوکول کے ساتھ مکہ المکرمہ میں نازل ہونا ہے، اور میرا محبوب اسے جو ہے وہ کیسے جگانا ہے اس کا بھی انتخاب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے وہ پوشاک لیتے ہیں، جنت سے وہ امامہ لیتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے رکھا گیا، جس کے اوپر 70,000 فرشتے روزانہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ امامہ لیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی تلاش کی جا رہی ہے۔ جب براق کو دیکھا جاتا ہے، سارے براق حسین سے حسین ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، کسی براق کے اوپر آدم علیہ السلام نے سواری نہیں کی۔ نہ قرآن بتاتا ہے، نہ حدیث بتاتی ہے، نہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے، نہ نوح علیہ السلام نے کسی براق پر سواری کی ہے، نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، برکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کسی براق پر سواری نہیں کی، لیکن اللہ نے جنت میں براقوں کو رکھا ہوا تھا، اللہ نے جنت میں براقوں کو سوارا سجایا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ فرمایا عرب میں ایک چاند جب نکلے گا، ایک ستارہ جب چمکے گا، وہ ستارہ جب دھمکے گا، جب اس کو لوگ تکلیف پہنچائیں گے، جب وہ روئے گا میری بارگاہ میں آئے گا، وہ بے قرار ہوگا، مکہ کی سرزمین پر میں خدا جو ہے جبریل کو بھیجوں گا اور کہوں گا جبریل ان براقوں کو دیکھ، ان براقوں میں حسین براق کو دیکھ اور اس براق کا انتخاب کر جو میری بارگاہ میں قبول ہے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی پاک بارگاہ میں بھی قبول ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام براقوں کی طرف جاتے ہیں، ہر براق پیارا ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، کتابیں بتاتی ہیں اتنے حسین کہ تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے، بڑے حسین، کیونکہ خدا نے بنایا ہے، خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین سے حسین ہے۔ تو ان براقوں کو دیکھا، ہر ایک بڑھ کر ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہے۔ جبریل قریب ہو جاتے ہیں، اے براق رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے براق خوش ہو رہے ہیں کہ آج آمنہ کا لال آسمانوں پر عرش اولا پر جلوہ گر ہونے والا ہے، آج آمنہ کا لال عرش پر آئے گا، جنت کا نظارہ کرے گا، ہم آج اسے جنت میں اس کا دیدار کریں گے۔ وہ کیف و خوشی میں مست ہو رہے ہیں، تو رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ براق کہتا ہے جبریل
بات خوشی کی ہے، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب سے اللہ نے بنایا ہے، آمنہ کے لال کے لیے بنایا ہے، سبھی کو بنایا ہے، لیکن میں رو رہا ہوں کہ اے کاش اللہ آج میرا انتخاب ہو جائے اور وہ محمد جس کے لیے تو نے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے تو نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کی سواری مجھے نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جبھی براق کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا، اللہ فرماتا ہے جبریل جو میری بارگاہ میں رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، میرے محبوب کے لیے تڑپ رہا ہے، میں خدا نے اسے قبول کر لیا ہے، یہی میرے مصطفیٰ کی سواری بنے گا۔ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں یاد رکھ لیجئے، اللہ کے ہاں مقبول بندہ بھی وہ بنتا ہے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ یہ نہیں سرسری توبہ، اللہ میں نے شراب پی، اللہ میں نے گناہ کیے، اللہ میں نے زناکاری کی، اللہ معاف فرما، سود خوری میں نے، اللہ معاف فرما، ماں باپ کو تنگ کیا اب نہیں رہے، اللہ معاف کر دے، میری اولاد مجھے تنگ نہ کرے، میں نے اس وقت غلطی کی باپ کو تنگ کر کے، ماں کو تنگ کر کے، اللہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے۔ فوراً سرسری دعا مانگی اور چلے گئے۔ قاری صاحب آپ دعا کروا دیں، سرسری قاری صاحب نے دعا مانگی، اللہ ان کی خیر فرما، ان کی حفاظت فرما، چلے گئے۔ بات ختم ایسے نہیں، فرمایا جو رو کر راتوں کو اٹھ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگی جاتی ہے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، وہی قابل قبول ہوتی ہے، زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، پھر اپنی طرف واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ بزرگ اس کا شیوا تھا کہ ساتھ والے سے پیسے ادھار لیے، یار پیسے اتنے چاہیے، وہ مجھ سے لے کر دوسرے مرید کو دے دیے۔ وہ آیا بیٹھا ہے کہ حضور بیٹی کی شادی کرنی ہے، کچھ ہے نہیں۔ فرمایا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اس سے پیسے لیے اسے دے دیے، جاؤ اپنی بیٹی کا فرض ادا کرو، بھائی تجھے دے دیے جائیں گے۔ دوسرا آیا حضور میری والدہ بیمار ہے، علاج کروانا ہے، پیسے نہیں ہے، تو لہٰذا کو مدد فرما دیجئے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، آج والے نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ حق پر جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ برکیف اللہ کا ولی ہے، حضور والدہ کے لیے علاج کے لیے کچھ چاہیے۔ دوسرا مرید تھا، اے فلاں کچھ پیسے ہیں؟ جی حضور ہے۔ فرمایا یہ لے، تجھے میں بعد میں دے دوں گا۔ تیسرا چوتھا ایسے ادھر سے لیتے ہیں، ادھر جو حاجتوں والے ہیں، جو مانگنے والے ہیں انہیں دے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تمہیں دے دوں گا۔ اب یہ آتے ہیں حضور پیسے چاہیے، آپ نے ادھار لے کے فلاں کو دیے تھے تو ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں ضرورت ہے۔ آپ فرماتے مل جائیں گے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، مل جائیں گے۔ یہ جھوٹ نہیں بولا کہ ابھی دے دیتا ہوں یہ لے، نہیں، فرمایا بیٹھ جو مل جائیں گے۔ بیٹھے، چلے گئے، شام ہو گئی، چلے گئے۔ فرمایا بیٹھ جو مل جائیں گے۔ گزرتا رہا وقت، اسی طرح وہ آتے گئے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ محفل لگی ہوئی ہے۔ ایک بچہ فرمایا وہ چھولے بیچ رہا تھا، چھولے بیچتا ہوا اس نے وہاں سے آواز لگائی کہ چھولے لینے والا کوئی ہے تو چھولے لے لے۔ تو وہ لوگ جو پیسے لینے والے تھے وہ بیٹھے تھے، تو اس بابا جی نے اس لڑکے کو آواز دی کہ ادھر آ۔ وہ بچہ قریب آیا، فرمایا ایسا کر یہ تیرے پاس جتنے چھولے ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہیں ان ساروں کو کھلا دے۔ اب اس بچے نے بڑا خوش ہوا کہ آج مجھے جو ہے وہ گلی گلی میں، چوک و چراہوں میں، بازاروں میں گھومنا نہیں پڑا، آوازیں لگانا نہیں پڑی، میرا تو ادھر ہی کام ہو گیا۔ اس نے وہ چھولے جو ہے جلدی جلدی خوشی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ساروں کو دے دیے۔ اب اس کی وہ بالٹی یا ٹوکری وہ خالی ہو گئی۔ ہوگا حضور یہ تو کام اچھا ہو گیا، میرے سارے چنے یا چھولے ادھر بک گئے ہیں، اب مجھے آپ میرے پیسے دے دیں تو میں ٹائم سے آج اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ جب اس بچے نے یہ بات کی تو بابا جی نے فرمایا اے بیٹا، جن کو تو نے چھولے کھلائے ہیں نا، چنے کھلائے ہیں، یہ بھی پیسے لینے والے ہیں، یہ بھی پیسے لینے آئے ہیں، تو بھی ان میں بیٹھ جا، تجھے بھی مل جائیں گے۔
اب جب اس بچے نے سنا کہ مجھے پیسے ان کے ساتھ ملیں گے، جب انہیں ملیں گے، یہ تو پہلے بیٹھے ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ میرا تو باپ زندہ نہیں ہے، میرا تو بھائی نہیں ہے کوئی اور، میرے تو گھر کا سہارا نہیں ہے، میرے تو یہی چنے جو بکتے اور اس کے جو پیسے ہوتے اس کے جا کر میں جو ہے وہ چولہے کے لیے سامان خریدتا جو میری ماں پکاتی، میں تو ایک یتیم اور بیوہ عورت کا بیٹا ہوں، میں تو ایک یتیم ہوں، تو میرا کیا ہوگا؟ یہ پیسے نہیں ملیں گے، ہمارے گھر کا جو ہے وہ چولہا کیسے جلے گا؟ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، وہ کیسے کھائیں گی؟ وہ روئیں گی، کہیں گی بھائی آج تو لے کے کیا لے کر آیا ہے؟ بس اس بچے کو جب یہ سوچ آئی، وہ بچہ رونے لگا، دل کے اندر سے جو ہے وہ تڑپ پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری، بچہ رونے لگا، بابا جی میرے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں تو اسی کے اوپر گزارا کرتا تھا، یہی بکتے اور اسی کے پیسوں کو جو ہے وہ میں گھر جا کر کچھ نہ کچھ خریدتا، میری ماں چولہا جو ہے وہ پکاتی جلاتی، تو یہ اب کیا ہوگا؟ رو رہا ہے۔ اتنی دیر گزرتی ہے، ایک شخص جو ہے وہ دروازے پر آتا ہے اور آ کر ایک درموں کی یا دیناروں کی یا جو اس وقت کے پیسے ہیں اس معاملے میں، اس صورت میں وہ آ کر حضور کے پاس بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، حضور یہ آپ کے لیے یہ فلاں شخص نے بھیجا ہے، فلاں شخص کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ وہ دیناروں کی تھیلی یا درموں کی تھیلی جو بھی ہے، وہ سکے وہ آپ نکالتے ہیں اور پہلے اس بچے کو دیتے ہیں کہ یہ لے، یہ تو بھی لے جا، جو باقی بیٹھے ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ اب سارے پریشان، کہتے ہیں بابا جی وجہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی، ہم اتنے دنوں سے مانگ رہے تھے، آپ نے ہمیں نہیں دیے، یہ بچہ آج ہی آیا ہے، ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے، اس نے مانگا ہے، اس کا جو ہے اس کے ہم نے چنے کھائے ہیں، ہمیں آپ نے کھلایا ہے، اس نے مانگے ہیں، فوراً اسے بھی دے دیے ہیں اور ہمیں بھی دے دیے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا وجہ یہی ہے، یاد رکھ لو کہ یہ بچہ رویا ہے، اس نے رو کر جو ہے وہ گڑ گڑایا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب مہیا فرمایا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ دوسرا شخص جو ہے درہم دینار لے کے آیا ہے، تمہاری بھی حاجت روائی ہو گئی ہے، تمہیں بھی مل گیا ہے، اسے بھی مل گیا ہے۔ یاد رکھ لو جو بچہ روتا نہیں اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی، جو بچہ جو ہے وہ روتا نہیں اس کی ماں اسے اٹھاتی نہیں، جو بچہ روتا نہیں اس کی ماں اسے سینے سے لگاتی نہیں۔ تو یاد رکھ لو جو بندہ خدا کی بارگاہ میں رو کر دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو بھی دور نہیں کرتا اور اس کے گناہوں کو بھی نہیں بخشتا۔ فرمایا یہ ایک رویا ہے اس مجلس میں، اس ساروں کے سامنے ایک بچہ رویا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی رحم نازل فرما دیا ہے اور میرے لیے بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اسباب مہیا فرما دیا ہے۔ یاد رکھ لو، فرمایا ایسی محفل میں ایسی مجلس میں بیٹھو جس میں خدا کو یاد کرتے ہوئے بندے رو پڑے، اللہ ہمیں معاف فرما، تو خدا معاف فرمانے والا ہے۔ یہ طریقہ بتایا، فرمایا وہ براق، سارے براق حسین و جمیل پر وہ براق جو رو رہا تھا باقی مقبول نہ ہوئے، جو رو رہا ہے براق اللہ کے ہاں گریہ زاری کر رہا ہے، وہ براق اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے براق تو ہی جائے گا، تو ہی میرے محبوب نبی کی سواری بنے گا، وہی سواری بنا۔ فرمایا اسی سے نصیحت حاصل کر لو اے امت محمدیہ، اگر اللہ کی پاک بارگاہ میں رو گے، آ کر گڑ گڑاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات بھی بلند فرما دے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔